نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مسلسل 2 دنوں میں زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدیں جو عذاب ہوں گے وہ بیان کیے تھے۔ آج ہم زکوٰۃ اور صدقہ نافلہ جو لوگ یوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس پر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اس میں پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ پھر جو آیت کریمہ ہم نے ابھی خطبہ مبارکہ میں پڑھی اسی کی آیت آگے ہے، الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد وہ نہ اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی کچھ غم ہوگا اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ یہ صدقہ دینے کی فضیلت ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ہم دوسری آیت کریمہ کی کچھ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا آپ جب صدقہ کرتے ہیں تو ہمیشہ آدمی جسے صدقہ دے رہا ہو، جسے زکوٰۃ دے رہا ہو، اسے نیچا ہی جانتا ہے نہیں؟ لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ثم لا یتبعون، تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی اسے احسان نہ جتاؤ، منو ولا اذا، اور نہ اسے کوئی تکلیف دو، یعنی اس سے پھر تم کوئی کام بھی نہ لو، لہم اجرہم عند ربہم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ تم وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہو تو اس کا بدلہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں کبھی کوئی نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم کی بیماری ہوگی۔ اب آج آدمی صدقہ کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی پریشان جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اس نے زکوٰۃ دی، جس کو اس نے صدقہ نافلہ دیا، تو وہ اس پر احسان جتاتا ہے یا اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ میں ایک بات اپنے پاس سے اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پر احسان نہ جتائیں اور نہ اسے کوئی تکلیف دیں، نہ اس سے کام لیں۔ کیوں؟ بلکہ وہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے تو اسے زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر اپنے مال کو پاک کیا، اپنے مال کو پاک کیا، اپنے مال کی حفاظت کی، پھر تم نے اس کی دنیا کو سنوارا، اسے مال دیا، لیکن اس نے تمہاری آخرت کو سنوار دیا۔ اگر وہ اس کا مصارف تھا، فقیر تھا، تو تم نے اسے دیا، وہ تمہیں دعائیں دے گا، ہے نہیں؟ اللہ کی رضا تمہیں تب حاصل ہوگی جس صدقے کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں بھاری پن پیدا نہ ہو، تم اسے نیچا نہ سمجھو اور تم اس پر کوئی احسان نہ جتاؤ، تم اسے کوئی تکلیف نہ دو۔ پہلے کا دور یہ تھا، لوگ احسان جتانا تو آج بھی پایا جاتا ہے، لیکن پہلے تو لوگ ان سے کام لیا کرتے تھے جنہیں صدقہ یا زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کی تردید فرمائی، رد کیا کہ اس صدقے سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل نہ ہوگی، اس زکوٰۃ سے تمہیں رضا حاصل نہ ہوگی جس میں احسان چھپا ہو یا پھر کوئی تکلیف چھپی ہو۔ تو میں نے دوسرا طریقہ یہ بتا دیا کہ بلکہ وہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہاری آخرت کو سنوار رہا ہے اور تم اس کی دنیا کو سنوار رہے ہو، پھر تمہارے مال پاک ہو جاتا ہے اور تمہارا مال محفوظ قلعوں میں ہو جاتا ہے۔ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یعنی میرا مال میرا مال میرا مال۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو تمہارا مال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، تمہارا مال یہ ہے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، کھا کر تم نے ختم کر دیا۔ دوسرا مال یہ ہے جو تم نے پہنا اور پہن کے پرانا کر دیا، اور تیسرا مال وہ ہے تمہارا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہمیشہ کے لیے اسے جمع کر دیا۔ وہ ایسے اکاؤنٹ میں پہنچا
کہ وہ اکاؤنٹ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے ان 3 مالوں کے علاوہ ہمارا جو مال بچتا ہے وہ مال ہمارا وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور ہمارا مال تو صرف یہی ہے کہ جو ہم اپنے آپ کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود حضور کا صدقہ دینے کا انداز کیا تھا اور لوگوں پہ خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، ہم تو اس کو نہیں پہنچ سکتے، بس حضور کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر 15 کلومیٹر میں تقریباً احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اگر اس کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی میرے پاس رہے۔ یعنی حضور کے پاس کچھ بھی مال آیا کرتا تھا تو حضور اسے فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، فوراً صدقہ کر دیا۔ حضور اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے بس اتنا مال اپنے پاس رکھوں گا، اگر میرے اوپر کچھ قرض ہے تو میں اسے ادا کر دوں۔ قرض کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید رہا کرتی تھی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی دن صبح ایسی نہیں ہوتی کہ 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں، ایک دوسرے سے وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، خرچ کرنے والے کو بدلہ دے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو جس کو اللہ نے مال دیا ہو اسے اپنا ہر دن ضرور ایسا گزارنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے صدقہ ضرور کرنا چاہیے، 5 روپے 10 روپے مسجد میں، مدرسے میں، غریب کو، فقیر کو، بہت سے راستے ہمارے یہاں کھلے ہوئے ہیں دینے کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے بہت بڑھیا طریقہ کار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے روز زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے دیکھو آج کس کس نے صدقہ کیا، تو فرشتے جس کو دیکھے جس نے آج صدقہ کیا ہو تو کہتے ہیں اللہ تو اس کی خیر فرما، تو اس کو اس کے صدقے کا بدلہ دے۔ اور جو دن بھر میں کوئی صدقہ نہ کرے، اپنا دن سارا یوں ہی گزارتے، تو دوسرا فرشتہ خاموش رہتا ہے اور فرشتہ کچھ نہیں کہتا۔ اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کیا دیکھا، تو کہتا ہے میں نے ایسے لوگوں کا دیکھا کہ جن کا مال برباد ہونے والا ہے، انہوں نے مال کو اپنا اتنے پاس رکھا ہے کہ جن کا مال برباد ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اسے شمار نہ کرو، گنتی نہ کرو، کیونکہ گننے والا اللہ تعالیٰ بہتر ہے، کیونکہ ثواب تو تمہیں وہ دے گا نا۔ تو کہا اپنے اچھے اعمال نہ گنا کرو، اے لوگوں اگر نگاہ رکھنا ہے تو اپنے گناہوں پر نگاہ کیا کرو، نیکیوں پر نہ نگاہ کیا کرو، کیونکہ ایک گناہ نہ جانے کتنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کیا کرو اور اپنی نیکیاں شمار نہ کرو، نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر شمار کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قسم حضور کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو حضور یہ کہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ تو مال میں برکتیں کرنے والا کام، بلکہ حضور نے ایک موقع پر کہا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایک ہوتا ہے غنی، غنی کہتے ہیں، ویسے مالدار کو غنی کہتے ہیں، غنی، سخی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے اسلام میں، غنی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، کیونکہ غنی تو ہر شخص ہوتا ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں اصل غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ مال کا غنی، مال کا مالدار صرف مالدار نہیں ہوتا، مالدار وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی مالدار ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے پیسے والے ہوتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرنا تو بات کی بات، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ مال کہیں کم نہ ہو جائے، مال ختم نہ ہو جائے، اپنے آپ بھی، اپنی زندگی بھی وہ کنجوسی سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کنجوسی جو ہے، بخل جو ہے، وہ اندھیرا ہے، آدمی کو اندھیرے میں لے جانے والا ہے، ذلت میں لے جانے والا ہے، یعنی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا جس میں اللہ نے اسے مال عطا فرمایا ہے۔ تو جو اپنے اوپر ہی خرچ نہ کرتا ہو وہ دوسرا اس سے کیا امید رکھ سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اس
ذوق و شوق سے خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں پر خرچ زیادہ کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی سخاوت مشہور ہے، وہ اپنے اوپر اتنا خرچ نہیں کرتے تھے جتنا لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں عثمان غنی کہا گیا۔ غنی اس مالدار کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے، اور اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر کے پناہ مانگو۔ اگر کوئی اتنا بھی خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ عطا فرماتا ہے کہ جہنم سے اسے دور فرما دیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کا صدقہ کرنا اس کی صحت یابی میں افضل ہے، یعنی وہ صحت ہے، توانا ہے، جوان ہے، مال اس کے پاس ہے تو صدقہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بوڑھے کے صدقے سے زیادہ اللہ جوان کے صدقے کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ بوڑھے ہو گئے تو امید لگنے لگی کہ اولاد ہماری ساتھ نہیں دیتی، اقربا ہمارے قریبی لوگ ساتھ نہیں دیتے، تو کہا اب جب میں گزر جاؤں تو اتنے پیسہ مدرسے کو دے دینا، اتنا مسجد کو دے کے مینار بنوا دینا، کیونکہ معلوم اپنے اوپر تو خرچ کرنے کی اب طاقت نہ رہی۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کا صدقہ بوڑھے سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اس بوڑھے سے کہ جس بوڑھے کو امید رہی کہ اب کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آج بہت بہتر ہے کہ کہتے نا، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں، جب دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور وہ غریب ہو، اس کے پاس مال بھی کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ روپے جس نے خرچ کیے ہوں اس سے زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے، بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک نصیحت آمیز حدیث کو بیان فرمایا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ بیان فرمایا۔ ایک وہ شخص جو نابینا تھا، ایک وہ شخص جس کے جسم پر برس کے سفید داغ تھے کوڑ کے، اور تیسرا وہ شخص جو گنجا تھا۔ ان 3 لوگوں کا قصہ بیان فرمایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے، تینوں لوگوں کے پاس۔ ایک کے پاس آئے تو اس نے کہا تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میرے گنجا پن صحیح ہو جائے، جو بال کھورا ہو گیا ہے مجھے، اور میری باڈی اچھی ہو جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ اس نے یہ کام کیا اور فرشتے نے اسے ایک بکری دی جو حاملہ تھی، اس سے وہ اپنا مال بڑھاتا رہا۔ جب برس والے کے پاس گیا تو برس والے نے کہا کہ میری سفید داغ کی بیماری جو جسم پر ہے وہ دور ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ حدیث تو بہت طویل ہے، میں مفہوماً اپنے الفاظ کے جامع میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب وہ گنجے کے نابینا کے پاس پہنچا تو نابینا نے کہا اگر میری آنکھیں واپس آ جائیں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو مجھے مال دے تو اس میں سے میں صدقہ کروں گا۔ ایک کو اس نے گائے دی، ایک کو اونٹ دیا، ایک کو بکری دی۔ یہ تینوں بھی مال ہیں، ان تینوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مال کے بیان میں آئیں گے کن کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس میں بیان کریں گے۔ تو جب تینوں کو اس نے مال فرشتے دے گئے، ایک بکری، ایک اونٹ، ایک گائے، تینوں کو اتنا مال ملا، اتنا مال بڑا، اس سے بہت بے شمار مال اکٹھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کے دیکھو، ان کا امتحان لو کہ اللہ نے مال دیا۔ دھیان رکھو، آدمی کو اپنا پچھلا وقت کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور دوسرے آدمی کو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی مالدار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ تو پہلے غریب تھا اب خرچ کرنے لگا تو کیا ہوا، ارے اللہ نے اسے توفیق دی ہے۔ حرص آدمی کو مال میں نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی سے حرص کرنا ہے تو علم میں اور عمل میں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، ہم علم میں اور عمل میں حرص نہیں کرتے۔ کسی علم والے کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے، کسی 4 نفل زیادہ پڑھنے والے کی طرف، قرآن زیادہ پڑھنے والے کی طرف ہم نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں ارے وہ فلاں ہے جو نفل چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے حضرت؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تعجب ہے ان لوگوں پر، مال میں اتنا حرص کرتے ہیں کہ پڑوسی اگر کار اچھی لے لے تو ہم سوچتے ہیں اب میں بھی یہی کار نکالوں گا۔ پڑوسی نے اگر اچھا گھر بنایا ہو تو ویسا ہی میں سوچتا ہوں جب تک میں ایسا گھر نہ بنا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو ہم حرص جو ہے مال میں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں حکم ہوا کہ حرص جو ہے مال میں نہیں، بلکہ اگر بندے کو حرص کرنا چاہیے تو علم میں حرص کرنا چاہیے۔
حرص اگر کرنا چاہیے تو عمل میں حرص کرنا چاہیے، اور جو علم و عمل میں حرص کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال انہیں اپنی رحمت سے عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے سلیمان کیا چاہتے ہو؟ 3 آپشن دیتا ہوں۔ 3 آپشن دیے اللہ نے انہیں، چاہو تو بادشاہت لے لو، چاہو تو دولت لے لو، چاہو تو علم لے لو۔ ہے نہیں، دولت سے بادشاہ ضروری نہیں ہر دولت مند بادشاہ ہو، بادشاہ کی شان اپنی ہوتی ہے، دولت مند کی شان اپنی ہوتی ہے، اور علم والے کی شان اپنی ہوتی ہے۔ تو کہا میں 3 آپشن دیے، علم لے لو، بادشاہت لے لو، یا دولت لے لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو علم والا ہے اور علم والوں کو پسند کرتا ہے، تو مجھے علم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان تم نے وہ چیز پسند کی ہے جو مجھے پسند ہے، اس لیے اس کے صدقے میں تمہیں مال بھی دے رہا ہوں اور بادشاہت بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے علم میں حرص، علم میں ذوق پیدا ہونا، علم کا شوق پیدا ہونا۔ تو پیارے مسلمانوں، تو کہا اپنے مالوں کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مضبوط قلعوں میں کر لو۔ جب تمہارے مال مضبوط قلعوں میں آ جائیں گے تو ایسے محفوظ ہو جائیں گے کہ پھر کچھ بھی دنیا کرتی رہے تمہارا مال اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں، بلکہ وہ ایسے مضبوط قلعوں میں ہو گیا، پھر تمہاری اولادیں بھی نافرمان نہ ہوں گی، پھر تمہارے اوپر جو لوگ ہیں بادشاہ وہ بھی تم پر نرم ہو جائیں گے جب تم اپنے مالوں کا حق ادا کرنا شروع کر دو گے۔ میں نے پچھلے 2 دنوں سے میں زکوٰۃ کے تعلق سے لگاتار آپ کو بتا ہی رہا ہوں، اس میں آخری بات یہ ہے کہ مال جتنا کماؤ لیکن مال کا حق ادا کرتے رہو۔ کلمہ شریف کا ذکر کر لیجئے، لا